مومن کے اوپر ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق سب سے پہلے مضبوط بنائے، وہ یہ جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات کیا ہیں. تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے ساتھ سب سے پہلے کچھ ٹائم اسپینڈ کریں، جہاں پہ ہم اپنے آپ سے باتیں کریں. کسی ایسے کمرے میں جائیں جہاں پہ صرف ہم ہوں اور میں ہوں اور میری ذات ہو، اس میں ہم داخل نہیں ہوتے. ہم کہتے نہیں میں بور ہو رہا ہوں، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ذات پہ پہلے غور و فکر کرو، تم اپنے بارے میں فکر مند ہو، کیونکہ اگر تم اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہوگے تم دوسروں کو کیسے صحیح راستے پہ لے کے آ سکتے ہو. کہ اگر میں کہوں کہ میں مامون ایک شخص ہوں، میں کس چیز کا بنا ہوا ہوں؟ ایک تو میرا جسم ہے، ٹھیک ہے، ایک میری روح ہے، اور ایک میری عقل یا انٹلیکٹ یا میری سوچ یا میری نیت، یہ جتنی چیزیں دماغ کے اندر ہوتی ہیں یہ ہیں. ان تینوں کے بارے میں آپ نے غور و فکر کرنا، اپنے آپ سے جو کچھ سوالات اٹھانے ہیں. اس کے لیے پہلے ہم نے اپنے جسم کے بارے میں سوالات اٹھانے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی روح کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی سوچوں اور اپنی عقل کے بارے میں. کہ یہ ساری چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ انسان اپنے آپ کو کیوں ایک بہتر انسان بنائے، کیوں یہ سب کچھ کرے، کیوں اپنا تزکیہ کرے؟ کیونکہ جب ہم مومن بنے ہیں اور اللہ کے بندے بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ممتاز دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے وہ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ ہو، وہ اسپرچولی بھی بہت اسٹرانگ ہو، وہ مینٹلی بھی بہت اسٹرانگ ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم جڑ گئے ہیں اور ایمان والے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ایمان والوں کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ ایمان والوں کے بارے میں آیت ہے. کون ہے ایمان والے؟ آپ لوگ ہیں ایمان والے، جنہوں نے بن دیکھے اللہ پہ ایمان لایا ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنات کو ہم نے نہیں دیکھا، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی باتیں سنی ہیں. اسی لیے تو ہم ایمان والے ہیں. ہم نے پچھلی کتابوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم ان پہ ایمان رکھتے ہو تو ہم رکھتے ہیں. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا لیکن ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہی تو ایمان والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تم نے واقعی ان چیزوں کو آپٹ کیا ہے تو تم بہت آئیڈینٹیکل، بہت زبردست، ممتاز، الگ نظر آنے چاہیے. اگر تم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے تمہیں کمپیئر کیا جائے تو تمہاری مشابہت ان جیسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، جس میں فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، مال کو غنیمت جانو فقیری آنے سے پہلے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دس ٹائم از ویری امپورٹنٹ، ویری پریشیس. یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. اپنے اوپر محنت کر لو، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لو. یہ جو تمہاری چیزیں ہیں، آنکھیں ہیں، تم کہتے ہو میں اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی دیکھوں، رات کی تاریکی میں، رات کے وقت میں، جو میرا موبائل ہے میرے ہاتھ میں، میرا انٹرنیٹ ہے میرا ہے، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی سنوں. نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے. دیکھیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ابن آدم کی رگوں میں دوڑتا ہے. ہم نے ہوتا کہ ایکچولی اس فینومینا کو سمجھیں گے، ہم نے کوئی بری چیز دیکھی آنکھ کے ذریعے سے، جن یا جو ایول چیزیں ہمارے اندر انٹر ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یون کرتے ہو تو منہ کو بند رکھا کرو کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے. جب تم اپنی آنکھوں سے آنکھ جو ہے وہ شیطان کے اندر داخل ہونے کا ایک راستہ ہے. کان جو ہیں جب ہم کوئی برائی سنتے ہیں، کوئی لغو چیز سنتے ہیں تو شیطان کی انٹری کا ایک راستہ ہے. ان کو ہم نے بند کرنا ہے، سیل کرنا ہے. اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر وسواس پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، بری سوچ، ایول سوچ بنا دیتا ہے ہماری، اور ہم برا سوچنے لگتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں چیک لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نظروں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے کانوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے استعمال کریں تاکہ ہماری سوچ بہتر سوچ بنے.